إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے اور انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کیں اور جرائم کا ارتکاب کیا. تو اس سلسلہ میں ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کا ایفا نہ کیا، ان کو پورا نہ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی. تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو. اب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ کے رسول کو رسول مانا کہ تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیرے احکام بجا لائیں گے، تجھے راضی رکھیں گے، تیری حکم عدولی نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، اور کچھ بھی نہیں کیا. آپ سن رہے ہیں نافرمانیاں. تو یہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے بھی ایک اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک اقرار ہے کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کو معبود نہیں مانیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی مالی بدنی باتیں، سورنا پکارنا، مدد مانگنا، مشکل کشائی، حاجت روائی، نظر نیاز چڑھاوا، ہر قسم کی عبادت بدنی زبانی مالی صرف تیرے لیے کریں گے. تو کیا مسلمان اس کو پورا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ یہ ایک اقرار ہے کہ یا اللہ جس کو تو نے بڑا بنا کے بھیجا نا اس کی اطاعت کریں گے. اب زبانی طور پر کلمہ ہے، باقی رسم رواج ہے، بابا دادا، سوسائٹی کا تقاضا، دادی اماں بابا دادا، امام پیر مرشد بزرگ علاقہ، سب کچھ ہے. نہیں ہے تو رسول کی سنت اور اطاعت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہو کر، میرے غلام ہو کر مجھ سے کیے ہوئے وعدے جو ہے وہ تم پورے نہیں کرتے. بنی اسرائیل میں یہی خرابی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. اب دیکھو دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا کرو، حق کو نہ چھپایا کرو، تمہیں سارا پتہ ہے. یہ بھی انہوں نے ایسا کیا، حق چھپایا. ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے گا آخر الزمان، کھجوروں والی بستی میں مدینہ اور طیبہ آئے گا. اس لیے یہ بڑے بڑے قبیلے یہاں آباد تھے. لیکن جب وہ آئے تو جیسے آپ نے سنا اس کا انکار کر دیا، حسد کی وجہ سے اور اپنی سرداری اور اپنی جو ہے چودراہٹ، اس کی وجہ سے. سب پتا تھا. قرآن کہتا ہے ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سچا رسول ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان. اور جب لوگ پوچھتے تو کہتے تم بدو لوگ، ان پڑھ، بت پرست، تمہیں کیا پتہ ہے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نبی رسول ہوتا تو ہماری کتابوں میں نہ ہوتا. وہاں نہیں ہے، جھوٹ بولتے تھے، چھپاتے تھے. اور ایک ان کا واقعہ کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، اور مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا پہلی شریعت میں بھی اور شریعت میں کہ شادی شدہ ہوں تو سنسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے.
آپ بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شور سنا باہر، بڑا شور ہے، کیا ہے بھی؟ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا ہے اور یہودی اس کو پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو مار پیٹ رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد اور زانی کی یہ سزا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ جھوٹ بولا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے سردار عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے پہلے، ان کا جی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بولو تورات لاؤ، آزما تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی، پڑھو، وہ عبرانی زبان میں تھی۔ اب وہ کیا کریں، وہ جو رجم والی آیت ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، ادھر سے بھی پڑھے ادھر سے بھی پڑھے۔ عبداللہ بن سلام کو تو پتا تھا، گھر کا پھیتی تھا، اس نے کہا اٹھا ہاتھ اٹھایا، حدیث میں وہ نیچے ایت چمک رہی تھی رجم سنسار والی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا، جھوٹ بولتے ہو، چھپاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں ہمارے لوگ یہ سزا جاری کرتے تھے، پھر جب بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ اس گناہ میں ملوث ہوئے تو پھر ہمارے علماء نے سوچا کہ اب ان کو کیسے سزائیں دیں، بڑے لوگ ہیں اور پھر ان سے کچھ مفادات ہیں، تو پھر ہمارے علماء نے بیٹھ کے ایک درمیانہ راستہ نکال دیا کہ نہ رجم سنسار ہو اور نہ بالکل چھوڑنا ہو، بس ایسے کچھ منہ کالا کر کے کچھ ان کو جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ اور کچھ ایسے جوتیوں وغیرہ مار مور کے تو بس یہ ایسے کام چلا۔ تو یہ واقعہ دلیل ہے کہ یہ چھپاتے تھے، امت بھی چھپاتی ہے۔ کیا علماء کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جو فتوے دیتے ہیں حلال کو حرام کرنے، حرام کو حلال کے ہیں، اور جب عورت حرام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں، تو کیا یہ وہی بات نہیں؟ یہ بھی ان کے اندر جرم تھا کہ حق کو چھپاتے تھے، صحیح بات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کے اندر ایک یہ جرم تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا کہ ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے 40 راتیں مقرر کی کہ آپ طور پر آ کر ہم سے کلام کریں۔ اللہ 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 اللہ، کیا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور کیا مرتبہ دیا۔ اور یہ بنی اسرائیل پر احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول کو بلایا طور پر 40 راتیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کیا اور انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، زیورات کٹھے کیے، آگ میں ڈالا، تو وہ جب پگھلے تو ایک ہیولا سا ایک مورتی بنا لی، تو اس کو سوراخ تھا نا، ادھر بھی ادھر بھی۔ اب جب سوراخ ہو تو ہوا چلے تو آواز آتی ہے۔ اب باہر جنگل میں جائیں گے، پہاڑوں میں، ٹیلوں میں، جب آپ دیکھتے ہیں نا سوراخ، آواز آتی ہے، بڑی عجیب عجیب خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ آواز آئی تو کہنے لگا وہ سامری، یہ دیکھو موسیٰ ادھر پھرتا ہے، یہ رب ہے۔ میں بچھڑے کی پوجا، اندازہ لگا موسیٰ علیہ السلام رسول موجود ہیں، وہ طور پر گئے ہوئے ہدایت لینے کے لیے، اور جب پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا۔ اب ہندو دنیا کا کمینہ، ذلیل ترین مشرک، 5 کروڑ معبودوں کی پوجا کرنے، شرمگاہ کو بھی پوجنے والا، یہ گائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور یہ جو ہے نا یہ ہندوؤں کی، ہندوستان کی، ان کے آپس میں بہت گہری دوستی ہے اور عالم اسلام کے خلاف سازشیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور سعودیہ کے خلاف۔ اور عالمی جگہ جو ہے امریکہ، وہ ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ یہ 3 دنیا کے بڑے بدماش گنڈے ہیں جنہوں نے دنیا کے امن کو تباہ کر رکھا، یہ ہیں یہ ساتھ۔ ہاں ان میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ گائے کے پجاری، وہ بچڑے کی، یہ ان کے رشتہ داری ہے۔ شرک کی وجہ سے اہل شرک ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ جب درگاہوں اور آستانوں اور معبود و مشکل کشاؤں کی بات ہوتی ہے تو ایسی ان کی باتیں کھلتی ہیں اور کھلتے جاتی ہیں، اور جب اللہ اور رسول کی بات ہو واللہ تو پھر قرآن کہتا ہے اشمئزت قلوب الذین، پھر ان کے دل سکڑتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، ہمارا ایک دوست تھا، اب بھی ہے ماشاءاللہ، وہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، داڑھی رکھی، خوبصورت بھی بڑا تھا، اور مار رکھتا، کپڑے صاف ستھرے ایسے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا اڈے پر یا اسٹیشن پر، تو ایک آدمی میرے قریب آیا،
کہنے لگے جناب ماشاءاللہ کس سرکار کے مرید ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بہت بڑی سرکار کا مرید ہوں۔ ماشاءاللہ میں تو ساری سرکاروں کے پاس جاتا ہوں، تو آپ کہاں سے؟ میری سرکار سب سرکاروں سے بڑی ہے، سب سرکاروں نے انہوں نے اس سرکار سے جو ہے وہ رہنمائی لی ہے۔ اچھا تو میرے قریب قریب تو اتنا بچھا بچھا جائے اور اتنا خوش اور میرے قریب قریب ہوتا جائے۔ کہتے جی مجھے بھی بتا دو، میں نے تو نہ کوئی مزار چھوڑا ہے نہ کوئی درگاہ چھوڑی ہے، سب سرکاروں پہ میں نے جا کے سلام کیا ہے، آپ ذرا مجھے ان کا بتا دیں۔ تو میں نے کہا ہماری سرکار سب سرکاروں سے بڑی جناب امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے آگے میں نے بھی پوری بات نہیں کی تھی، محمد تک میں پہنچا تھا، یہاں سے چھلانگ ماری وہاں چلا گیا، اس خبیث کے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ تو ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، یہ ہمارے ان سلسلوں اور طریقوں سے باغی ہے، وہ ادھر ہو۔ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، یہ محبت بخاری کی حدیث سناؤ ان کو۔ اللہ کہتے ہیں جب دوسروں کے تذکر فلاں مشکل کشا تھا جو اس نے اس کی کشتی پار لگائی، اس کو یہ کیا بات ہے، بس ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ بس کیا ہوا؟ اس نے جناب کہا کہ میں ہاتھ دھو لوں۔ جناب حضرت صاحب کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ ہمارے مریدوں کا جو بیڑا ہے نا وہ ڈوب رہا تھا، تو میں نے وہ نیچے سے ایسے اوپر کر دیا۔ اور اگلے کہتے ہیں سنو یہ تو بڑے خوش۔ اور اللہ کہتے ہیں جب میری بات ہو، اب آپ اندازہ لگا لیں، اپنے محلوں میں اپنے ملک میں لگا لیں، مساجد ہیں ماشاءاللہ، اذانیں سب کچھ ہوتی ہیں، آپ مجھے خطبہ جمعہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عید بھی ہوگی، کیا اس کے علاوہ کبھی آپ نے سنا کسی رات کو کہ وہاں اللہ کی توحید یا صورت اخلاص کو لو اللہ حد کا معنی بیان ہو رہا ہو، آج فلاں کا دن ہے، آج فلاں کا دن ہے، آج فلاں کا دن، بہت اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی وہ روش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید لینے گئے اور یہ پیچھے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی اور اپنا حساب کتاب بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان میں ایک اور جرم بھی تھا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ یہ شہر ہے، اس میں داخل ہو، یہ تمہارے لیے ہم نے فتح کرا دیا ہے، لیکن اس میں جھکتے ہوئے جاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے جاؤ، جھکتے ہوئے، شہر اللہ دے تو پھر جھکتے ہوئے جاؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے روتے ہوئے رات کی تاریکی میں ایک ساتھی کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا دعوت کے میدانوں جہاد کے معاذوں سے جب 10,000 لشکر جرار کے ساتھ دن کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اس کی نکیل کھینچی ہوئی تھی اور آپ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی ٹھوڑی جو ہے نا اس کی گردن کو لگی ہوئی تھی اور زبان پر اللہ کی توحید کے ترانے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مکے والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا غلط ہوئے، میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا اور تم کہتے تھے ولیوں بزرگوں کی تصویریں، مورتیاں، آستانے، درگاہیں، قبریں، مزاریں یہ مشکل کشا عادت روائی کے اڈے ہیں، اور میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا۔ تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا، آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فران کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست دی، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا شہر میں بنی اسرائیل کا داخل ہو اس میں جھکتے ہوئے، ظالم ایسے منہ اوپر کر کے اور سرینوں کے بال، کلوں کے بال نیچے ایسے بیٹھ کے اکڑ اکڑ کے ایسے گئے۔ اندازہ لگاؤ ان ظالموں کا۔ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب داخل ہو تو یہ کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، حُطَّ عَنَّا خَطَایَانَا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حِطَّةٌ کی وجہ حِنْتَةٌ، گندم دانے، حِطَّةٌ تھا نا کہ گناہ معاف کر، اس کو بدل دیا اور کہا حِنْتَةٌ، یا اللہ گندم دے، روٹی دے، روٹی حجت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے بات تبدیل کر دی ان ظالموں نے۔ اچھا من سلوہ ملتا تھا تیار شدہ تو کیا پھر ان کو فطور آیا،
قرآن کہتا ہے کہ یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ موسیٰ علیہ السلام روز من سلوا، روز من سلوا، روز من سلوا، ہم سے نہیں روز کھایا جاتا، کیسی بیوقوف کو آسمان سے آتا تھا۔ یہ اللہ ایسے نہیں سنا رہا، یہاں قصہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کرو، یہ دنیا کی عظیم ترین قوم تھی، ہم نے ان میں نبی اور بادشاہ بنائے، انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، ان کا انجام حشر پڑھ لو پہلے۔ اب دنیا کی قیادت سعادت چھین کے ہم تمہیں دے رہے ہیں، تو پہلے ان کے حالات پڑھ لو۔ اگر تم نے اپنی کتاب دین کے ساتھ سلوک کیا تو تمہارا حشر بھی ذلت و رسوائی ہوگا۔ یہ مقصد ہے اس کا بتانے کا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام روز من سلوا، کوئی سبزیاں ہوں، ککڑی ہو، مسور کی دال ہو، کوئی پیاز ہو، کوئی لہسن ہو، عجیب قوم۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیسے لوگ ہو تم کہ ایک اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ من سلوا آسمان سے آ رہا ہے، اس کی بجائے تم پیاز اور یہ لہسن مانگتے ہو، مسور کی دال مانگتے ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ پھر ایک اور بات اللہ نے ذکر کی ان کی کہ رہتے تھے سمندر کے کنارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن محترم ہے، 7 دنوں میں سب سے افضل دن یہ ہے۔ یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، سنو جمعے کی اہمیت، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، دوسروں کو بلاؤ اور پہلے آیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے، جب سے زمین آسمان بنائے اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے 7 دن مقرر کیے، سب سے افضل دن اللہ نے جمعۃ المبارک کو بنایا۔ یہودیوں کو ہفتہ دے دیا، عیسائیوں کو اتوار دے دیا، اور جو سب سے افضل دن ہے نا جمعے کا، وہ ہمارے لیے رکھا۔ جب ہم آئے ہمیں دیا۔ وقت زمانہ کے لحاظ سے ہم آخر میں آئے ہیں، لیکن مرتبہ اور مقام میں ہم آگے بڑھنے والے۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر۔ تو جیسے ہمارے ہاں یہ معزز دن ہے نا، ان کے ہاں ہفتہ تھا، تو اللہ نے ان پر پابندی لگائی کہ تمہارا معاشی جو ہے نظام یا کاروبار وہ مچھلیاں پکڑنا ہے، ہفتے کے دن نہیں پکڑنا۔ اب کیا کیا کہ ایسے مچھلی گھر بنا لیے، جو مچھلیاں آئیں ہفتے کو سب پھنس جائیں وہاں، ساری کی ساری مچھلیاں وہاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح صبح جا کے پکڑ لیں۔ اب یہ ایک ہیلا تھا، یہ ایک طریقہ تھا، تو اللہ کو نہیں پتا، سب پتا۔ اب 3 گروہ ہو گئے بنی اسرائیل میں، 3 گروہ ہو گئے، 3۔ ایک گروہ تو یہ مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اور ایک گروہ ان کو روکنے والا، اور ایک تھا صوفیوں کا ٹولہ، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ یہ تیسرا گروہ تھا۔ قرآن کہتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، جب ہمارا عذاب آیا تو روکنے والے جو تھے نا وہ انہوں نے نجات پائی، باقی سب عذاب کا شکار ہوئے۔ اور عذاب کیا آیا؟ فجعلنا لهم کونوا قردۃ فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا بندر بن جاؤ، بندر بنا دیا، ان کی شکلیں تبدیل کر۔ ایسی گندی قوم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون،
قوم نوح بڑی بڑی نافرمان قومیں آئیں، نافرمانیاں کی، ان پر عذاب آئے، قرآن میں ذکر ہے ان کا، لیکن کسی قوم کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ صرف یہودی ہیں جن میں خنزیر اور بندر بنے، خنزیر اور بندر بنے، اور آج مسلمان خنزیروں اور بندروں کی اولاد کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، اور جناب سارا لباس اور تعلیم اور اٹھن بیٹھ سب یہودیت، سر سے لے کے پاؤں تک یہودیت، اور وہ خنزیروں اور بندروں کی اولاد ہے جن کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے۔ ان کو روکا گیا تھا کاروبار سے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ جمعے والے دن اذان ہونے کے بعد کاروبار منع، حرام ہے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلامی ملک ہے، 98% لوگ کلمہ پڑھنے والے، لیکن بڑے بڑے شہروں کی مارکیٹیں ٹھیک جمعے کے ٹائم کھلی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان لنا للآخرۃ والاولی، میرے بندو آخرت بھی میرے پاس ہے اور دنیا بھی میرے پاس ہے۔ دنیا بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے لینی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو۔ رازق تو میں ہوں، لکھا لو۔ جس دن سے یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ جمعے کی پامالی اور اس کی حرمت کو ختم کیا حکمرانوں نے اور عوام نے مل جل کے، اس دن سے پاکستان کی مشکلات، معاشی تنگیاں، مقروض ہونے کے یہ سارے دن شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ واقعات بتائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ان کے اندر یہ بات تھی کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایک فریق ان میں سے کلام سنتا اور پھر اس کو تبدیل کر دیتا، تحریف کرتا، کلام بدل دیتے تھے۔ اب دیکھ لو یہاں بھی ایسی پیٹ پرست علماء، علماء سوء، جن کو دنیا کے مفادات عزیز ہیں، اور حکمرانوں اور مال و دولت والوں کی ان کو جو ہے نظر التفات چاہیے، وہ ساری تبدیلی اور نہیں ایسا کوئی ایسی بات نہیں۔ پہلے قائم رہتے ہیں نہیں جی جائز نہیں ہے، یہ اور جی بادشاہ کیا کرے، کاروبار ہے جی، فلاں ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے، ویسے مجبوری میں خنزیر کھانا بھی جائز ہے، چل اولاد ہو ہے۔ یہ سود کو، انشورنس کو، یہ ساری ان چیزوں کو، یہ جو معاشرتی خرابیاں ہیں، نکاح شادی بیاہ کی یہ باتیں دیکھو سارے، یہ اپنے آپ کو علماء کہنے والے ہی ہیں کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہلاکت اور جہنم کی وادی، ویل، عذاب و ان ظالموں کے لیے اپنے ہاتھوں سے فتوے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کا یہ حکم ہے۔ کیا اللہ کا حکم ہے کہ بغیرتی کرو اور ایک متعلقہ کو ایک رات کے لیے کسی کے پاس رکھو اور پھر اس کو لے لو؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے فتوے لکھے اور کہا یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی یہودیت ہے اور یہی اس امت میں ہے۔ قرآن کہتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پھینک کے پیچھے رکھ کے اپنی آراء، قیاس اور رسم رواج کے پیچھے لگے۔ یہی بات امت کر رہی ہے۔ یہودیوں کے قبیلے جب ان کی لڑائی ہوتی، خون بہاتے، اور جب قیدی ہو جاتے تو پھر پیسے خرچ کر کے ان کو چھڑاتے فدیہ دے کے۔ اللہ فرماتا ہے اب چھڑا رہے ہو کہ یہ تورات کا حکم ہے، اور جو پہلے قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ بھی مسلمانوں میں دیکھ لو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدی پشتی مسلمان ہیں، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، اب قربانیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسلام پر اتنا چلتے ہیں جتنا کہ مزاج طبیعت مانے، برادری اجازت دے، بیوی بچے،
علاقہ، ماحول، برادری. اور جب اسلام دخل دے کہ اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو، برادری کو، کاروبار کو، ماحول کو ایسے کرو، حکومت کو، سیاست کو، انتظام کو ایسے کرو، تو بڑی بے تکلفی بلکہ ڈھیٹ پن سے اس اسلام کو سلام جو ہم سے برادری چھڑائے، ہمارے کاروبار میں دخل دے، ہماری بیوی بچوں میں دخل دے، اس اسلام کو 100 سلام. کیا یہ ہوئی بات نہیں ہے؟ کچھ مانتے ہیں جنازہ نکاح اسلامی، تو باقی شکل صورت، لباس، عقیدہ، شادی غمی، کاروبار، لباس، تعلیم، حکومتی سیاسی نظام. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو یہ چھوڑتے ہو، کفر کرتے ہو، صرف مرضی کی باتیں لیتے ہو؟ یہ بھی یہودیت ہے. اللہ تعالیٰ میں بچائے ان کی روش سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے. مالی عبادت میں یہ قربانی ہے جو کل اہل اسلام اس کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور تاکید ہے قرآن حدیث. اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانیاں کر. تیرے سجدے بھی اللہ کو ہوں اور تیری قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہوں. تیری بدنی مالی عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہوں. تو اگر جھکے سجدہ کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر تو جانور ذبح کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. آپ نے بدنی عبادت اتنی کی کہ نفلی عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں پھول جاتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جناب آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فَمَا فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شُكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان کو شکر کی اتنی فکر، ہمیں فرض کی فکر نہیں. اور مالی عبادت میں، قربانی میں ایک دفعہ 100 اونٹ تڑپا دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ کی راہ میں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی تیری نمازیں بھی رب کے لیے ہوں، تیری قربانیاں بھی رب کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نبی کہے میں محمد کی نمازیں بھی اللہ کے لیے سسوں، ونسکی میری قربانیاں بکرے چھترے بھی اللہ کے لیے، محیایا میری پوری زندگی، وماتی میری موت بھی اللہ کے. بتائیں حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی. حضرت برا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے طریقہ بتایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، آج کے دن، عید کے دن پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ نصلی، نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم واپس آ کے فننحر، قربانی کریں گے. من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسے کیا، پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، وہ ہماری سنت کو پہنچا. ایک صحابی نے پہلے کر لیا کہ میرے پڑوسی بڑے غریب ہیں، اس کی نیت نیک تھی، سب سے پہلے ان کے گھر میں گوشت جائے نوالا تو میری قربانی کا جائے. کرنا تو ہے، فرمایا دوبارہ کر، پہلے جائز نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا نا کہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں، کہتے جائز ہے. اب مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ جی گاؤں میں یا دور دراز علاقوں میں نا
عید سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر سوال ہوا کہ اچھا قربانی پہلے ہو سکتی ہے، تو اگر شہری چاہیں، شہر والے لوگ کہ ہم بھی جلدی گوشت کھائیں، تو کہتے ہیں اپنی قربانی وہاں دیہات میں بھیج دیں، ذبح ہو کے آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ نے فرمایا پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ اور آپ نے امت کو بھی تاکید کی قربانی کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علی اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر، ایک گھر پر سال میں ایک دفعہ قربانی یہ عید کے دن ضروری ہے۔ اب یہاں نئے سے نئے شوشے، وہ جو اتنی قربانیاں ذبح کرنے کے بجائے، لاکھوں جانور جو ہے نا ذبح کرنے کے بجائے نا کسی غریب کی مدد کی جائے اور کسی کی شادی، وہ بھی کرو۔ تمہیں قربانی پر ہی غریب یاد آتے ہیں، سارا سال ستے رہتے ہو۔ قربانی کو ختم کرنے کے لیے تم غریبوں کا شوشہ چھوڑ رہے ہو۔ پہلے غریب کہاں ہیں تم نہیں جانتے؟ کہتے ہیں جی غریبوں کے کسی بچی کی شادی کر، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قربانی کرو، نبیوں نے قربانی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، 100 اونٹ تباہ کے ماد اللہ بضائع کیے۔ صحابہ کرام قربانی کرتے تھے، انس کہتے ہیں ہم کرتے ہیں قربانی۔ جو قربانی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں، اور اس میں غریبوں کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، پھر کھالے ہیں، کھالوں کے ذریعے جو ہے کتنے وہ رفاہی کام چلتے ہیں۔ یہ بھی ادارہ ہے، یہاں بھی اسپتال ہے اور ادارے چل رہے ہیں، کھالوں کا حصہ یہاں بھی ڈالو۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں ان کا کاروبار اس چمڑے سے وابستہ ہے، اس میں غریبوں کے فائدے نہیں ہیں۔ یہ شیطانی وسوسے اور دھوکے ہیں، یہ سنت رسول ہے، اس کو قربانی کو کرنی چاہیے۔ اچھا قربانی خود ذبح کرنی چاہیے، یہ جو ہے نا بڑا بنتا ہے رحم دل، کہتا جی میں بڑا رحم دل ہوں گی۔ اچھا کہتا میں نا خون کا چھیٹا پڑا ہو نا تو میں یہاں کانپنے لگ جاتا ہوں، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بزدل قسم کا، اوے خود چھری پھیر، اس کا گلا کاٹ، خون چلے، کپڑوں کو خون، جسم کو خون، بدن کو خون، گھر میں خون، سین میں خون، نالی میں خون، محلے میں خون، خون خون، تیرے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو۔ یہ جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے آتی ہے قربانی، بزدلی کو ختم کرنے کے لیے آتی۔ چلو نہیں ذبح کر سکتا، پاس تو کھڑا ہو، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے جانور کو تڑپا، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ یہ ایک جانور تھا، میں اس سے مانوس ہو گیا، بچے بھی اس سے مانوس تھے، میں تیری راہ میں تڑپا رہا ہوں اس جذبے کے ساتھ کہ اگر تیرے دین نے تقاضا کیا تو یہ جانور کیا، میں جان بھی تیری راہ میں قربان کر کے فخر محسوس کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ مقصد ہے قربانی کا، وہ گوشت کھانا مقصد۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کے ہاں گوشت نہیں جاتے وہ تو تم کھائے تو خون بہہ جاتا، اللہ کے پاس وہ جذبہ تقوی جاتا۔ وہ تقوی کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ ہے تقوی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ملت ابراہیم سمجھو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قربانیاں کرنے والوں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا قصہ، یہ جو قربانیاں کر رہے ہیں نا 50,000 لا، ان کو سنا ابراہیم کون تھا، سنایا تھا نا گزشتہ جمعے میں باپ کو واز کیا، آج قوم کے ساتھ جو واز کیا وہ سنو۔ پوچھتے ہیں اپنی قوم اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، مورتیاں ہیں، درگاہیں، آستانے، قبریں، مزار ہیں، جگہ بنی ہوئی ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں۔ قرآن
قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حال یسمعونکم، یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، اور ینفعونکم و یضرون، یا نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اتنی بڑی مشرک قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ گھر گھر فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی، بزرگوں ولیوں کی تصویریں مورتیاں بناتے تھے، بت بناتے تھے، لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں۔ قربانیاں کرنے والوں، مسلمانوں، ابراہیم السلام کی قوم نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ سنتے ہیں۔ بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، مورتیں، درگاہیں، آستانے، یہ جو ہم نے یہ سنتے ہیں، نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، کیا کہا؟ کہتا بل وجدنا آباءنا کذالک، بلکہ باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، رواج ہے ہمارا۔ اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے ساتھ پشتی ہے مسلمان، وہ ادھر قبر پر رو رہا ہے، ادھر مزار پر رو رہا ہے، وہ وہاں چمٹا ہوا ہے بازار کی جالی کو، وہ ادھر بکرا لے کے جا رہا ہے وہ گائے، اور ادھر دیگ پکا رہا ہے۔ آدمی پوچھے یار یہ سنتے 14 طبق روشن سیاہ سفید کے مالک جو چاہے کرے، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفع نقصان یہ جو چاہے کریں۔ لاہور کتنا بڑا، اللہ اللہ اللہ، کیسے باقاعدہ جمعرات اور یجویری کی قبر پر گزارتے ہیں کہ یہی دے رہا ہے سارا کچھ، اور قربانی بھی لاکھ کی ہو رہی ہے۔ ملت ابراہیم، اللہ کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی و رسولوں کا سردار ہے، اعلیٰ افضل ہے، تجھ پر میں نے کتاب جو ہے سب سے اعلیٰ نازل کی، دین ختم کر دیا، سن تو بھی پابند ہے ملت ابراہیم کا۔ قرآن کہتا ہے تو بھی پیچھے لگ ملت ابراہیم کے، اور پھر امت کو بھی حکم دیا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، امت کو علیحدہ حکم دیا ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور یہ جو سورہ فاتح میں صراط مستقیم ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیم ہے۔ صراط مستقیم اللہ نے 8ویں پارے میں بتایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ نبی ان کو کہہ دے وہ جو صراط مستقیم ہم مانگتے ہیں وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما ملتا، دین ٹھوس، ملت ابراہیم حنیفہ جو یک طرفہ تھا، ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، یہ ہے ملت ابراہیم۔ کہ ان کو بتا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی کہہ دے کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میری قربانیاں، زندگی موت صرف اللہ کے لیے۔ عقیدہ اس کا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے ملا، جس کا ان کے عقیدے سے نہیں عقیدہ ملتا اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ لاکھ کی قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت عقیدے کا پتہ نہیں ہے، بتاؤ تو چڑھتا ہے، آگے گلے پڑتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سب سے بڑا بے وقوف احمق وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک ہے اس کو تو بے وقوف کہے، ایک ہے اس کو میں بے وقوف کہوں۔ اصل بے وقوف احمقوں کا سردار تو وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے سب سے بڑا احمق بے وقوف وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی، اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی، اللہ نے کہا یہ ان کو کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ السلام سے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام مشکل کشا، عزیر علیہ السلام گناہ معاف کرتا ہے، عزیر علیہ السلام صحت دیتا ہے، عزیر علیہ السلام اولاد دیتا ہے۔ ان کا کیا تعلق ابراہیم سے؟ عیسائی بھی جھوٹے ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اس کا جز، اس کا حصہ، عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، عیسیٰ علیہ السلام گناہ معاف کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اولاد دیتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ مکے والے کہتے تھے ابراہیمی، غلط کہتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ولیوں کی تصویریں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہے، ادرائی کرتے ہیں، غلط ہے، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ، اللہ کا جز اور اللہ کا حصہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ معاف کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رازق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا حصہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ معاف کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد دیتے ہیں، جو کہتے ہیں علی حجویری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ گناہ معاف کرتے ہیں اور یہ رزق دیتے ہیں، یہ داتا دینے والا، گنج خزانے بخشنے والا۔
بابا فرید اور فلاں فلاں، ان کا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ لاکھ کی قربانی تڑپا رہا ہے اور عقیدہ دیکھو مشرکوں والا۔ تو قربانیاں کرنے والوں پہلے یہ بھی تو سوچو کہ جس کی یہ سنت ہے وہ کون تھا؟ یہ ہے ملت ابراہیمی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے باپ سے ٹکر لی، برادری کو سمجھایا، حکومت سے بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، اور جب ایک بیٹا بچہ فلما بلغ معہ السعی، اللہ کہتا ہے جب وہ ساتھ ہوا بھاگنے والا، دل کا بہلاوا، بڑے پے کا سہارا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، کہا ابو جلدی کرو، باقی میری بات انشاءاللہ گرا کے دیکھو، تڑپا کے دیکھو، مجھے اب صبر کرنے والا پائے۔ قرآن فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں ماں باپ بیٹا فرما بردار ہو گئے اور اس بات پر عمل کرنے لگے اور اس کو وہاں بچھاڑا، چھری رکھی، چلائی، چھری چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا، یہ ایک بچہ تھا، اب دل کے بالوں اور تندیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں ہے، میں نے تڑپا دیا۔ دیکھا اسماعیل علیہ السلام پاس مسکرا رہے ہیں اور جنت سے آیا ہوا مینڈا وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، بس ابراہیم بس، تو نے خواب سچا کر دکھایا، اخیر ہو گئی، بس بس بس۔ اور اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام۔ قربانی کرنے والوں اس جذبے کو دیکھو، نماز کا پتہ نہیں، فسق و فجور فاشریانی، دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا، ادھر نہ دیکھو، قربانی دیکھو میری محلے جو پھر رہی قربانی، میں کس کو داؤ لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، قربانیاں کرو، لیکن قربانی لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت والا بکری کی نسل کا ہو، گائے اونٹ والا 2 دانت سے کم جائز نہیں ہے، البتہ بھیڑ کی نسل کا 1 سال کا جائز ہے، بے عیب ہو، بوڑھا لاغر لنگڑا کانا کان کٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو۔ اور گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سن لو، کہ من کان لہ سعہ، جو قربانی کر سکتا ہے ولم جو کر نہیں رہا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، نماز پڑھنے، عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ عید پڑھنے نہ آئے۔ جو کر سکتا، جو نہیں کر سکتا اللہ اس کو اجر دے گا نیت ثواب کا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ۔ جو سوال نہیں کرتا نا، پر سفید پوش ہے، قربانی نہیں کی، پتہ ہوتا ہے محلے میں، انہوں مانگنے تو نہیں جاتا نا، گھر میں کہتا ہے بچہ کوئی بات نہیں، سبزی پکا لو، کھانا ہی کھانا ہے نا، ان کے گھروں میں دو ان کے گھروں میں، اور جو مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، رسول اللہ فرمایا انما نہیتکم عن الدافۃ التی دفت فکلوا وتصدقوا وادخروا، وہ تو 1 سال کھانا بدوش آ گئے تھے باہر، تو میں نے تمہیں روکا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، اب میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو، اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، نہ تو سارا کھا جاؤ اور نہ سارا دے دو، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنی اسرائیل یہود کی روش سے بچائے اور صحیح معنی میں اپنے احکام اور اپنے پیغمبر کے کام ماننے کی توفیق دے، اور قربانی صحیح ہمیں کرنے اور ملت ابراہیمی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بھائی جیسے آپ سن چکے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے، یہاں بہت سارے رفائی کام ہو رہے ہیں، اور وہاں جو بڑے بڑے مستحقین کے یہاں آپریشن بھی ہوتے ہیں، تقریباً مفت،
اور اس طرح اور بھی یہاں کام کافی تعلیمی چل رہے ہیں، تو کھالوں میں سے یہاں بھی حصہ دو. اور یہاں عید ہوگی، نماز عید یہاں باہر 6 بجے ٹائم ہے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.